کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں، اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے تو جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگوں کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھرتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقار 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ولشافی ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے آب حیات: کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا سا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈکاریں، بد ہضمی اور امراض معدہ میں یہ بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور خائن سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھی فرائی کریں۔ نہ کبھی زکام ہوگا، نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔ گھر میں پودینہ لگانا یعنی گملے یا کیاری میں گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کروٹ کے بل سو جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہونے کی صورت میں نیم کے پتے ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں، پھر کارن فلور متاثرہ حصے پر لگائیں، خارش اور جلن ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی بخار سے نجات کامیاب روحانی علاج: سورۃ الرحمن، سورۃ التغابن۔ ڈینگی بخار کے مریض پر صبح شام پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، مجرب ہے اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔ روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا، روزانہ 4 اخروٹ کھائیں۔ سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ نسخہ لکھ لیں۔ سفید تل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بہت بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیشاب بار بار آنے اور تکلیف یا جلن کے ساتھ پیشاب آنے کا مسئلہ۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے کنٹرول میں آ جائے گا۔
جن لوگوں میں خون کی کمی ہے، شوگر کے مریض کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں اسپیتل فائدہ مند ہے۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ دیں، صحت مند غذا نہیں ہے۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کے بل میں سوجن ہو تو کچے آلو پیس کا لیپ کرتے رہنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں، یہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا کونوں سے کاٹیں، اس سے آپ 2 منہ بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایسے کرنے سے بال زیادہ گھنے بھی ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، گرنا بند ہو جاتے ہیں اور صحت مند نظر آتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھاتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے، ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر زیادہ کھایا جاتا ہے، کاربوہائیڈریٹ ہضم نہیں ہوتے۔ کھانے کا بہترین طریقہ بیٹھ کر اور آرام سے کھانا ہے۔ کولیسٹرول کی علامات: زخم کا نہ بھرنا، رات میں ٹانگوں میں اینٹھن کا آنا، ٹانگوں پر سوجن آنا اور کمزوری محسوس ہونا۔ بند آواز کھولنے کے لیے پرانے جو لیں اور اس کو دھو لیں۔ 2 تولہ کی مقدار میں یہ چند بار کھائیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی بیٹھی ہوئی آواز کھل جائے گی۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر لیتے ہیں تو 1 چمچ اسپیتل لے کر اسے بھونیں اور اسے 1 چائے کا چمچ لیے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ زکام سے ناک بند ہو گیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی یادداشت عام طور پر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے؟ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ سبزی خور لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں اوسطاً پتلے ہوتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا پانی رنگت صاف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ نمونیا بچوں کے علاوہ بالغ افراد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ معمولی کھانسی اور بخار کو بھی نظر انداز مت کیجیے، پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹھنڈے مشروبات، دہی اور ترش چیزیں سے پرہیز کریں۔ بچے کو موسم کی شدت کے مطابق سردیوں میں محفوظ لباس ضرور پہنائیں۔ لمبی سیر یا پیدل چل لینے کے بعد آپ کے پاؤں کے پسینے سے گیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کی انگلیوں کے درمیان خارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے برسوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا ٹوٹکا: پیاز کے 1 سلائس لے کر پاؤں کے تلوں پر ملیں تاکہ اس کا رس اندر جذب ہو سکے، پھر ٹھنڈا پانی سے دھو لیں۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بو دور ہو جاتی ہے۔